بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یمن میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ سام کے ایک بیٹے کا نام ارم تھا۔ ارم کے ہاں اوس پیدا ہوا اور اوس کے بیٹے کا نام عاد تھا۔ عاد کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاد کی نسل خوب پھیل گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ پوری ایک قوم کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ یہ نسل سام کے پڑپوتے عاد کی اولاد سے پھیلی تھی، اس لیے یہ لوگ قوم عاد یا قوم ارم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ناظرین، قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد کاٹھ میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور ہر قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیت اور کھلیان سرسبز اور شاداب فصلوں سے لہلا رہے تھے۔ ان کے گھر جوان بیٹوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ اللہ پاک نے قوم عاد کے بارے میں قرآن مجید میں بیان فرمایا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی قوم عاد کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ ناظرین، قوم عاد میں دولت اور ثروت کی فراوانی نے لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے پتھروں کو تراش خراش کر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ اونچے ستون والے گھر بنانے کی وجہ سے ان کو بلند ستون والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی زبانی طوفان نوح کی سنی ہوئی کہانی بھول گئے، حالانکہ اس طوفان کے زمین پر موجود نشانات انہوں نے خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت پر گھمنڈ تھا، یہاں تک کہ قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیا تھا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیو ہیکل بت تیار کر رکھے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے کو اپنا پیغمبر منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے قوم عاد کو اپنا پیغام پہنچایا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، جو عاد کے پڑپوتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو رباح الجارود کے بیٹے تھے۔ رباح عاد کے بیٹے تھے، عاد اوس کے بیٹے تھے اور اوس ارم بن سام کا بیٹا تھا۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا نسب چھٹی پشت میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ سام کے بیٹے ارم کی وجہ سے قوم عاد کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں حق کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دی، تم کو حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بت تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صرف پتھر ہیں، یہ کیسے تم لوگوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ناظرین، قوم عاد 13 قبائل پر مشتمل تھی۔ ان میں سے 2 قبائل نہایت طاقتور تصور کیے جاتے تھے۔ ان 2 قبائل کے نام لقمان اور خلجان تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت حق دی تو لقمان قبیلے نے آپ علیہ السلام کی سخت مخالفت کی اور آپ کے دشمن بن گئے۔ اس کے برعکس خلجان قبیلے کے بہت سے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تاہم قوم عاد کی بہت بڑی تعداد حق پر ایمان لانے سے گریزاں رہی۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، ان لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی نشانیوں سے آگاہ کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام 50 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کی تبلیغ کا اس نافرمان قوم پر اثر نہیں ہوا۔ چند گنے چنے غریب ہی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا،
ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی نشانیوں سے آگاہ کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ جب مسلسل تبلیغ کے باوجود قوم عاد اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی یہ سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی، چنانچہ ان کے کھیت اور باغات سوکھنے لگے، مویشی بھوک سے مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر نہایت غمزدہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کرے، لیکن بدبخت قوم اپنے گناہوں سے توبہ تو کیا کرتی، الٹا کہنے لگی ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں۔ ناظرین، قوم عاد کے ہاں رواج تھا کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تو ان کا ایک وفد مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتا تھا، جس سے ان کی مصیبت ٹل جاتی تھی۔ جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیج دیا۔ بیت اللہ میں دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ لہٰذا انہوں نے کالے بادل کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب تھا جس کا تم حضرت ہود علیہ السلام سے مطالبہ کرتے تھے۔ اس بادل میں ایسی تند اور تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنے زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک گئے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یمن سے ہجرت کر کے حضرموت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔